السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمران غنی ہے۔ میں ایز اے کارڈیالوجسٹ معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں۔ آج میں تھوڑی کووڈ-19 کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وبا پینڈیمک ہے جو کہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور تقریباً دنیا کے سارے ممالک اس سے افیکٹڈ ہیں، اور پاکستان میں آج کل بہت پیک پہ چل رہے ہیں۔ تقریباً ہزاروں کے حساب سے ڈیلی انٹری ہوتی ہیں۔ اس میں جو کچھ احتیاطی تدابیر آپ کو میں بتاؤں گا، خاص کر دل والے مریض جو وقت کے ساتھ امیونٹی کم ہو جاتی ہے، خاص کر اباؤٹ 60، تو ایسے مریض جو ہوتے ہیں نا کافی پرون ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں ابھی جو یہ وبا چل رہی ہے اور اسٹڈی بھی یہ ہوئی ہے کہ موسٹلی جو موت ہوئی ہیں وہ اباؤٹ 60 ہوئی ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں میں امیونٹی بہت کم ہو جاتی ہے، یعنی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں میں کووڈ کی جو کمپلیکیشن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میرا جو مین کنسرن تھا وہ ہارٹ لحاظ سے تھا، یہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، کیونکہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں وہ ان کی امیونٹی پہلے سے کمزور ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اگر ایسے لوگوں کو کووڈ-19 کا انفیکشن ہو جائیں تو اس میں کمپلیکیشن کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اپنے احتیاط رکھنا ہے، مطلب میں کوشش کریں کہ گھر میں رہیں۔ بتایا کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ ماسک کا استعمال ضرور کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ انفیکشن کس طرح پھیلتے ہیں۔ یہ جو موسٹلی مطلب ہے کہ جو افیکٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں ان سے ہاتھ ملانا یا ان کے ساتھ ٹچ ہونا، یا جب وہ سانس لیتے ہیں تو وہ جراثیم سانس کے ذریعے باہر نکلتے ہیں، اگر اسی ایریا میں آپ سانس لیں وہ جراثیم آپ کی باڈی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ماسک جو ہے نا آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے وائرس کی وہ بہت کم کر لیتا ہے، اور یہ کوشش کرنی جو ہجوم والے ایریا ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں تو وہاں پہ کوشش کریں کہ اوائڈ کیا کریں، جیسے بازار ہو گئے یا سنیما گھر ہو گئے، تو ایسے لوگوں اسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، اس سے کہ جب آپ واک وغیرہ یا اپنا کام وغیرہ کر لیں تو واپسی پہ گھر میں سینیٹائزر کا استعمال بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جس سے کہ جو دوائی ہے اپنی جو ہارٹ والی میڈیسن ہے یا بلڈ پریشر کی وہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ چھوڑیں گے تو اللہ نہ کرے اگر انفیکشن بھی ہو گیا تو اس سے کمپلیکیشن کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور ہارٹ کی کمپلیکیشن بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ آپ بہت زیادہ اس کا احتیاط کریں گے، اس سے کہ جب بھی آپ کو معمولی سے سمٹم جس طرح زکام والے سمٹم ہیں، باڈی میں پین وغیرہ سٹارٹ ہو جائیں، گلا وغیرہ خراب ہو جائے یا زکام وغیرہ ہو جائیں یا پیٹ خراب ہو جائیں، کوئی بھی معمولی سی بیماری اس کنڈیشن میں ہو جائیں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ اس وائرس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، جیسے 10% لوگوں میں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہیضہ ہوا ہے یا کوئی ٹائیفائڈ ہوا ہے، لیکن وہ ایسے پیشنٹ یہاں پہ آ چکے ہیں جن کو کووڈ تھا لیکن ان کا پیٹ خراب تھا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زکام والے سمٹم ہوں گے اور آپ کو کوئی، تو جب بھی آپ کو مطلب میں کسی طرح کی بھی بیماری ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے یا بخار ہو جائیں یا گلا خراب ہو جائیں یا کھانسی ہو جائیں، آپ نے ضرور رجوع کرنا ہے، کیونکہ اگر انیشیلی ان کو ہم ٹائم پہ پکڑ لیں اور ٹائم پہ ٹریٹ کر لیں تو پھر اس میں کمپلیکیشن چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کو لائٹ لے لیا اور پھر اس کی کمپلیکیشن بھی بہت زیادہ ہے تو بہت نقصان دہ۔ اچھا، باقی جو ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے کہ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ تو وائرس ہیں جس طرح ہم فلو ہوتا ہے سیم علاج اس کا بھی ہے، لیکن اس میں تھوڑے 5-7 دن کے لیے اینٹی بایوٹک بھی دیتے ہیں اور بلڈ تھنر بھی دیتے ہیں اگر کسی کو انفیکشن، بلڈ تھنر تو ہارٹ والے مریض ایسے بھی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ اینٹی بایوٹک کا کورس ہم ان کو دے دیتے ہیں، لیکن اس میں انشاءاللہ گھبرانے والی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کووڈ-19 کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں 98% پیشنٹ ریکور ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے سمٹم تقریباً 5 سے 7 دن تک ہوتے ہیں، لیکن فلی ریکوری تقریباً 2 ویکس یا 3 ویکس میں مکمل